ریلیجن کے اندر گاڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گاڈ, کرسچن بولتے ہیں جیزس کرائسٹ ہے, اینڈ جو ہندوز ہے وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے, شری کرشن جو ہے وہ بھگوان ہے. تو سر میرا سمپل سے کویشچن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں, تاکہ یہ لفڑائی ختم ہو جائے ڈفرینٹ ریلیجن کا. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ دیگر مذاہب میں ڈفرینٹ خدا کا تصور ہے. اسلام میں ہے اللہ خدا ہے, عیسائیت میں جیزس خدا ہے, ہندوازم میں بھگوان خدا ہے. آپ اگر میری تقریر سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے, اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو, قرآن مجید پڑھو, صحیح حدیث پڑھو. اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائبل میں تو چرچ کو مت سنو, پادری کو مت سنو, بائبل پڑھو. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پنڈت کی بات مت سنو, آپ وید پڑھو. خدا کا صحیح تصور جاننے کے لیے اس مذہب کی عظیم کتاب کا مطالعہ کرو, کیونکہ اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. وہ آنکھ بند کر کے اپنے پادری پریسٹ کو مانتے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے اس مذہب کی عظیم کتاب میں. اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے, تحقیقات کریں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی یکساں ہے, ہر خدا کی. تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے, میں نے آپ کو کہہ دوں صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں, اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورا میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورا میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11, even I am God and without me there is no savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 and 8, اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God. آپ ایشور کی کوئی عکس نہیں بنائیں گے, کوئی مورتی نہیں بنائیں گے, چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو. آپ کوئی بھی عکس ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے. یہ صاف الفاظ میں لکھا ہے, کیونکہ میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا. تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے, عیسائیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے. آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, سب سے اونچی کتاب ہے شروتی, وید اور پران. وید اور پرانا میں لکھا ہے, وید اور اپنشد. وید سب سے اونچی ہے, پھر اپنشد. پرانا آتی ہے شروتی میں, اسمرتی میں ہے وید اور اپنشد. چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 2 منترا نمبر 1, ناکسیہ کسج, بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے. اور لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9, ناکسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا. اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں, نہ والد نہ والدہ, اور اس کے کوئی بچے نہیں. اور صاف طور پہ لکھا ہے سویتا ستر اپنشد چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3, نہ تسر پرتیما استی. پرتیما سنسکرت ورڈ ہے جس کے معنی ہے عکس, فوٹو, مورتی, اسٹیچو, آئیڈل. نہ تسر پرتیما استی, اس بھگوان کی کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں. اور ہندوازم کا برہم سوترا ہے ایکم برہم دوستیا ناستے نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں,
سب سے بہترین اور مختصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور کل میں نے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی. اگر آپ تحقیق کریں گے تو لگ بھگ یہ سارے معنی یکساں ہے، چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو، کرسچن کی کتاب میں ہو، چاہے ہندوازم کی کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو. آپ کا سوال تھا الگ کیوں ہے؟ الگ نہیں ہے. بھگوان کیوں نے آ کے خدا کیوں نے خدا کے بتاتے؟ خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، خدا پیغمبر بھیجتے ہیں. ابھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے چکے، اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا، کیا وہ دائی بنے، وہ لوگوں کو کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 10 میں، اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہترین امہ ہو. اللہ میں عہدہ دے رہے، آنر دے رہے، عزت دے رہے. جب بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب عزت دیتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو ہر مسلمان کا فرض ہے کیا وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. آپ کہتے ہیں خدا کیوں نہیں؟ خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں. اتنے لوگ شہادت دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی، آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. اتنے لوگ شہادت دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے، یکساں ہے، کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں. آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے. اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے آخری کتاب بھیجی، اللہ نے کہا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو، ذکر اور صحیح حدیث کو، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے.